ابو جہل کون تھا؟ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخر کیا دشمنی تھی؟ ابو جہل مسلمانوں اور اسلام کا اتنا مخالف کیوں ہو گیا تھا؟ عمرو بن ہشام المعروف ابو جہل تاریخ اسلام کا وہ کردار تھا جس نے اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں سانس لینا بھی مشکل بنا دیا تھا۔ آخر یہ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل ایک ایسا شخص تھا جو اپنی طاقت، غرور اور دولت کے نشے میں چور تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ تھا اسلام کا خاتمہ۔ ابو جہل لڑتا کم لڑواتا زیادہ تھا۔ وہ جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ اس کی اصل طاقت اس کا سازشی ذہن تھا۔ پیغمبر صاحب، آپ ہمیں پانی پہ چل کے کیوں نہیں دکھاتے تاکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں؟ ارے وہ دیکھو جا رہا ہے، محمد بن عبداللہ، جو کہتا ہے کہ اللہ اس سے فرشتے کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، یہ طنزیہ جملے ہر وقت آپ کے کانوں میں پڑتے تھے، اور یہ جملے کسنے والا ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھا ابو جہل۔ ابو جہل قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان برابر کی ٹکر تھی۔ دونوں قبیلے مکے کے معزز، صاحب حیثیت اور مرکزی نظام و انصرام کے مالک تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف اور ابو سفیان قریشان مکہ کے نمایاں نام تھے، مگر یہ چاروں ایسے زہریلے سانپ تھے کہ جن کے کاٹے کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، اور ان سب سانپوں کا سرغنہ تھا ابو جہل۔ جس نے اسلام قبول کر لیا وہ ابو جہل کی ایذ رسانی سے نہیں بچ سکا۔ اسلام قبول کرنے والوں کو تکلیف دینا اور تنگ کرنے کو ابو جہل نے ایک فن بنا رکھا تھا، جبکہ ابو جہل کا ذاتی کردار یہ تھا کہ مکہ شہر کی ہر سازش اس کے ذہن سے شروع ہوتی تھی، اور وہ سارے مکہ میں مسلمانوں کے لیے ظلم و تشدد کی علامت بنا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخر کیا دشمنی پیدا ہوگی تھی؟ اسے کیا پرخاش ہوگی تھی؟ بات صرف اتنی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس نے آپ کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ اعلان نبوت مکہ کے فرسودہ اور صدیوں پرانے نظام پر ایک کاری ضرب تھی۔ ایک اللہ کا تصور قریش مکہ کے لیے ناقابل قبول تھا، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے، چڑھاووں کی آمدنی ان کے لیے بڑی پرکشش تھی۔ اگر اسلام مکہ میں پھیل جاتا تو ان کی تو یہ سرداری ختم ہو جاتی۔ ابو جہل تو سارے مکہ کا سردار بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ نبی پاک کے اعلان نبوت نے تو اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ وہ ہر قیمت پر اسلام کا راستہ روکنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر عام تذلیل کرنا، گالی گلوچ دینا، تانا بازی کرنا، مذاق اڑانا، اور مکہ کے اوباش لڑکوں کو بھی ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ باقی لوگوں کے اوپر اس کا رعب قائم رہے اور لوگ اسلام کی طرف راغب نہ ہو سکیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل وہاں پر آ پہنچا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جملے کسنے شروع کر دیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور طواف مکمل کر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت حمزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی تھے، وہ وہاں پر آئے تو انہیں کسی نے راستے میں بتا دیا کہ آج ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا ہے۔ جب حضرت حمزہ نے ابو جہل سے آ کر پوچھا، چونکہ اس وقت حضرت حمزہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ابو جہل نے بڑی خوشی اور ہنستے ہوئے بتایا کہ آج میں نے محمد کو یہ کہا ہے
ابو جہل کے منہ سے یہ باتیں سن کر حضرت حمزہ غصے سے بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے اپنا تیر کمان نکالا، ابو جہل کے سر پہ مارا اور کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بھتیجے کی سرعام اتنی تذلیل کی؟ چلو آج میں تمہارے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے نے تو ابو جہل کو بالکل ہی حواس باختہ کر دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اسلام جیسے جیسے پھیلے گا ویسے ویسے مکہ کی سرداری اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ ایک بہادر اور مکہ کے نامور شخص تھے۔ اس پر ابو جہل نے حضرت عمر فاروق کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ کیا قریش میں کوئی بھی ایسا بہادر شخص نہیں ہے جو اس محمد کا خاتمہ کر دے، جس کی وجہ سے قریش مکہ ایک مشکل اور پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق ابو جہل کے بھڑکانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے، مگر وہاں جا کر ان کے دل کی کایا ہی پلٹ گئی اور وہ اسلام کی روشنی سے منور ہوئے، اور حضرت عمر نے تمام سرداران قریش کے سامنے آ کر اعلان کیا کہ میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ اب اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا یا مسلمانوں کو پریشان کیا تو اس کی بیوی بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کے قبول سلام نے سرداران قریش کو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا، اور جس دن حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اس دن تو مکہ کی فضا بڑی سوگوار تھی، اور قریش مکہ ایک صدمے کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک اور بہادر نوجوان محمد کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ پھر ابو جہل نے اپنا سارا زور مسلمانوں کو تنگ کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے پہ لگا دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ان تکلیفوں سے تنگ آ کر دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مگر مکہ کے یہ حالات دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر ہجرت حبشہ کے موقع پر یہ ابو جہل ہی تھا جس نے قریش کے سرداروں سے ساز باز کر کے مہاجروں کو گرفتار یا قتل کرنے کے لیے گھڑ سواروں کا دستہ بھجوایا، اور پھر دوسری ہجرت کے موقع پر ابو جہل ہی تھا جس نے عمرو بن العاص کو تحفے و تحائف دے کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجا تاکہ مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے۔ جب وہ اپنی ان کوششوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور اس کے لیے اس نے ایک منصوبہ سوچا جو کہ ابو جہل کے سازشی دماغ کا ہی کارنامہ تھا۔ مکہ کے دوسرے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے پہ راضی نہ تھے، مگر ابو جہل کے آگے کسی کی نہ چلی۔ جب حالات اس قدر خراب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر یہ وہ ابو جہل ہی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کے وقت اعلان کیا کہ جو محمد کا سر لے کر آئے گا میں اسے 100 سرخ اونٹ دوں گا یا 1000 اوقیہ چاندی دوں گا۔ اور پھر یہ جنگ بدر بھی ابو جہل کے سرداران قریش کو بھڑکانے کی وجہ سے ہوئی، مگر اس جنگ کا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاک قریش مکہ پر بیٹھ گئی، اور مسلمان اپنے اس موذی دشمن سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا اور مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ جب ابو جہل کا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری قوم کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے